روحان وہ شخص جو صرف اپنے شک، غرور اور بے حسی میں جیتا رہا، اب سچ سامنے آیا تو احساس کی وہ چوٹ ملی کہ اس کے اندر کا غرور بھی آنسو بن کر بہنے لگا۔ دفتر میں بیٹھا ہوا روحان معمول کے کاغذات دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اسے وہ خط ملا جس میں ملیحہ نے اپنی خاموش چیخوں کو الفاظ دیے تھے، تو وہ کاغذ نہیں، ضمیر پر چابک تھا۔ ملیحہ نے لکھا تھا، میری ماں میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اسی لمحے موہت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ لیکن روحان، تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا، تم نے میرے کردار پر سوال اٹھایا اور اب میں تم سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس یہ آخری خط ہے، تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ روحان جیسے ہوش کھو بیٹھتا ہے، آنکھوں میں پچھتاوے کی طوفان، دل میں بے بسی اور زبان پر صرف ایک دعا کہ کاش وقت واپس پلٹ جائے۔ وہ دوڑتا ہوا ملیحہ کے گھر جاتا ہے، مگر دروازہ بند ہوتا ہے۔ پڑوسی سے پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ کی بیٹی کی حالت نازک ہے، وہ ہسپتال جا چکی ہے۔ روحن پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑاتا ہے اور ہسپتال پہنچتا ہے، لیکن وہاں سامنے موہت کھڑا ہوتا ہے۔ موہت کا طنز اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے اور کہتا ہے، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، طلاق دے دو اسے تاکہ میں اسے خوش رکھ سکوں۔ روحن کا دل دہل اٹھتا ہے، لیکن وہ خاموشی سے اندر چلا جاتا ہے جہاں ملیحہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ روحن بیٹی کو گود میں لیتا ہے، آنسو اس کے چہرے سے بہتے ہیں۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور شاید دل ہی دل میں امید کرتا ہے کہ ملیحہ اسے معاف کر دے گی، لیکن قسمت نے پھر وار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر واپس آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہم ملیحہ کی جان نہیں بچا سکے۔ روحن کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے دھند چھا جاتی ہے اور دل میں ایک ہی چیخ گونجتی ہے، ملیحہ تم مجھے معاف کیے بغیر کیوں چلی گئی؟ وقت گزرتا ہے، لیکن وہ خط، وہ بیٹی اور وہ آخری منظر روحن کو ہمیشہ رلاتا رہتا ہے۔ آخر کار روحن نے ملیحہ کی بیٹی کی خاطر ثنا سے شادی کی تاکہ وہ دونوں مل کر بچی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے سکیں۔ لیکن ملیحہ کی یاد، ملیحہ کی معصومیت اور روحن کا پچھتاوا کبھی کم نہیں ہو پاتا۔